اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج ہم مولانا سید ابوالعلا مودودی کے لیکچر جنہوں نے کپورتھلا میں دیے تھے، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب موجود تھے، اسی کو کسی نے کتاب کے روپ میں بنایا ہے۔ ان کا نام ہے نسیم غازی فلاحی، اور اس کا نام ہے شانتی مارگ۔ اس کا پہلا شیرشک ہے پیدا کرنے والے کا وجود۔ بھائیو، اگر کوئی ویکتی آپ سے کہے کہ بازار میں ایک ایسی دکان ہے جس میں کوئی دکاندار نہیں ہے، نہ کوئی اس میں مال لانے والا ہے، نہ اس میں کوئی مال بیچنے والا ہے، اس میں سب اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے، تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ آدمی لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ ایک کارخانہ ہے جس میں سب کچھ اپنے آپ ہو جاتا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی انجینئر ہے، نہ کوئی ہے، کچھ نہیں، تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ لگتا ہے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ کلپنا کیجیے، ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ شہر میں ایک کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے، نہ انجینئر، نہ مستری، سارا کارخانہ اپنے آپ چل رہا ہے، ساری مشینیں خود بخود چل رہی ہیں، اس میں عجیب غریب چیزیں بن کر نکل رہی ہیں۔ سچ بتائیے، جو آدمی آپ سے یہ بات کہے گا کہ آپ حیرت سے اس کا منہ نہ دیکھنے لگیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ دور کی مثالوں کو جانے دیجیے، یا بجلی کا ایک بلب ہے جو آپ کے سامنے جل رہا ہے، کیا کسی کے کہنے سے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ روشنی اس بلب میں آپ سے آپ پیدا ہو گئی؟ یا کرسی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ کسی بڑے سے بڑے دھرندھر دارشنک فلسفی کے کہنے سے آپ مان جائیں گے یہ اپنے آپ بن گئی ہے؟ یہ کپڑے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، کیا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم اور پنڈت کے کہنے سے یا آپ تسلیم کر لیں گے کہ یہ اپنے آپ بن گیا ہے؟ یہ گھر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، کیا آپ مان لیں گے کہ یہ اپنے آپ بن گیا ہے؟ تمام دنیا کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر مل کر بھی آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان گھروں کو کسی نے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ اپنے آپ بن گئے ہیں، تو کیا ان کے یقین دلانے سے آپ کو ایسی غلط بات پر یقین آ جائے گا؟ یہ کچھ مثالیں تو آپ کے سامنے کی ہیں، رات دن جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں انہی میں سے کچھ کو میں نے بیان کیا ہے۔ اب وچار کیجئے، ایک معمولی دکان کے بارے میں جب آپ کی عقل یہ نہیں مان سکتی ہے، یا کسی قائم کرنے والے کے بنا قائم ہو گئی اور کسی چلانے والے کے بنا چل رہی ہے، تو اتنی بڑی سرشٹی کے بارے میں آپ کی عقل اس پر کس پرکار یقین کر سکتی ہے کہ وہ کسی بنانے والے کے بنا بن گئی ہے اور کسی چلانے والے کے بنا چل رہی ہے، جب ایک معمولی سے کارخانے کے بارے میں آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی بنانے والے کے بنا بن جائے گی اور کسی چلانے والے کے بنا چلتا رہے گا، تو دھرتی اور آکاش، یہ زبردست کارخانہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس میں چاند، سورج اور بڑے بڑے نچھتر سیارے گھڑی کے پرزوں کے سامان چل رہے ہیں، جس میں سمندروں سے بھاپ اٹھتی ہے اور بادل میں بن جاتی ہے، اور دنیا کے جگہ جگہ پر اڑ کر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ گرم ہو کے ٹھنڈک پہنچ کر کے دوبارہ بھاپ سے پانی بنایا جاتا ہے، پھر وہ پانی بارش کی بوندوں کے روپ میں دھرتی پر گرایا جاتا ہے، پھر اس بارش کی وجہ سے دھرتی کے پیڑ سے طرح طرح کے لڑھاتے ہوئے پیڑ پودے نکل جاتے ہیں، قسم قسم کے اناج، رنگ برنگے پھول اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کارخانے کے بارے میں آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بنا اپنے آپ ہی بن گیا؟
ایک ذرا سی کرسی، ایک گج بھر کپڑا، ایک چھوٹی سی دیوار کے بارے میں کوئی کہہ دے یہ چیزیں خود بنی ہیں تو آپ فوراً فیصلہ کر دیں گے اس کا دماغ چل گیا۔ پھر بھلا اس ویکتی کے دماغ کے خراب ہونے سے کیا شک ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ دھرتی آپ سے آپ بن گئی، جانور آپ سے آپ پیدا ہو گئے، انسان جیسی ادبھت چیزیں آپ سے آپ بن کر کھڑی ہو گئی۔ آدمی کا شریر جن پدارتھوں سے مل کر بنا ہے ان سب کو سائنسدانوں نے الگ الگ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا اس میں کچھ لوہا ہے، کچھ گندھک ہے، کچھ کوئلہ ہے، کچھ فاسفورک ہے، کچھ کیلشیم ہے اور کچھ نمک، کچھ گیس، اور بس ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو پوری قیمت کچھ روپے سے دکھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں جتنے وزن کے ساتھ آدمی کا شریر میں شامل ہیں اتنے ہی وزن کے ساتھ انہیں ملا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی پرکار سے ملا کر دیکھ لیجئے، آدمی کسی ترکیب سے نہ بن سکے گا۔ پھر کس پرکار آپ کی عقل یہ مان سکتی ہے ان کچھ بے جان چیزوں سے دیکھتا، سنتا، بولتا، چلتا پھرتا انسان، وہ انسان جو جہاز اور ریڈیو بناتا ہے کسی کاریگر کی حکمت اور سوجھ بوجھ کے بنا اب سے آپ بن جاتا ہے، وہ انسان جو آج کے یگ میں میزائل بنا رہا ہے، ہوائی جہاز بن رہی ہیں، بڑے بڑے ایٹم بم بن رہے ہیں اور بن بھی چکے ہیں، وہ کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ماں کے پیٹ میں چھوٹی سی فیکٹری میں کس پرکار آدمی تیار ہوتا ہے؟ باپ کی کارسازی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، ماں کی حکمت کا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی تھیلی میں 2 کیڑے جو سوشم درشک مائکروسکوپ کے بنا دیکھے تک نہیں جا سکتے، نہ جانے کب آپس میں مل جاتے ہیں، ماں کے خون ہی سے ان کو خوراک پہنچنا شروع ہوتی ہے۔ وہی لوہا، گندھک، فاسفورس وغیرہ سب چیزیں جن کو میں نے اوپر بیان کیا ہے ایک خاص وزن اور ایک خاص انپات کے ساتھ وہاں جمع ہو کر لوتھڑا بناتی ہیں۔ پھر اس لوتھڑے میں جہاں آنکھیں بننی چاہیے وہاں آنکھیں بنتی ہیں، جہاں کان بننے چاہیے وہاں کان بنتے ہیں، اور جہاں دماغ بننا چاہیے وہاں دماغ بنتا ہے، جہاں دل بننا چاہیے وہاں دل بنتا ہے۔ ہڈی اپنی جگہ پر، ماس اپنی جگہ پر، رگیں اپنی جگہ پر، یعنی ایک ایک پرزے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھتا ہے۔ پھر اس میں جان پڑتی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چاہنے اور سونگھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت، اور کتنی انگنت طاقتیں اس میں بھر جاتی ہیں۔ اس پرکار جب انسان مکمل ہو جاتا ہے تو پیٹ کی وہی چھوٹی سی فیکٹری جہاں 9 مہینے تک وہ بن رہا ہوتا ہے خود زور لگا کر اسے باہر ڈھکیل دیتی ہے، اور دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس فیکٹری میں ایک ہی طریقے سے لاکھوں انسان روز بن کر نکل رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا نمونہ بھن اور الگ ہے، شکل الگ، رنگ الگ، آواز، طاقتیں اور صلاحیتیں الگ، سوبھاؤ اور وچار الگ، آچار اور خوبیاں الگ، یعنی ایک ہی پیٹ سے نکلنے ہوئے 2 سگے بھائیوں تک ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ ایک ایسا چمتکار ہے جس میں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس چمتکار کو دیکھ کر بھی جو انسان یا کہتا ہے یا کام کسی زبردست حکمت، سوجھ بوجھ اور زبردست طاقت والے اور زبردست گیان رکھنے والے اور انوپم کمالات میں پرتائیں رکھنے والے ایشور کے بنا ہو رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے نشچے ہی اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کو عقل مند سمجھنا عقل کا اپمان کرنا ہے۔ کم سے کم میں تو ایسے ویکتی کو اس یوگ نہیں سمجھتا کہ کسی بودھک یا معقول معاملے میں اس سے بات چیت کی جائے۔ یہ دوستوں ہے سمرپت ناستک کے لیے جن کو ایشور میں یقین نہیں ہے۔ شکریہ دوستوں، دھنیہ واد، آج کے لیے بس اتنا۔